ایمن کی عمر 8 سال تھی جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا، چنانچہ اس کی ماں نے فوراً دوبارہ شادی کر لی تاکہ کوئی ان کی ماں کی دیکھ بھال کرے۔ ایمن اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد اس کے سوتیلے باپ نے اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا۔ بیٹا بھاری دل کے ساتھ حالات کو برداشت کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی طرف آنے والے سوتیلے باپ کے تھپڑ کو روک کر اپنی دفاع کرنے کی کوشش کی تو سوتیلے باپ نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہا، یا تو اپنے بیٹے کو نکال دو یا طلاق لے لو۔ تھوڑا سوچنے کے بعد ماں نے لڑکے کو چونکا دیا جب اس نے اسے جانے کو کہا اور اس سے کہا، میں اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں، اپنے چچا کے پاس جاؤ جو تم پر مہربانی کرے گا۔ ایمن گھر سے نکلا اور وہ رو رہا تھا۔ جب وہ اپنے چچا کے پاس پہنچا تو اس نے اس کا مذاق اڑایا اور اس سے کہا، جسے اس کی ماں بیچ دیتی ہے اسے کوئی خریدار نہیں ملتا۔ پھر چچا نے اسے یتیم خانے میں منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایمن نے بھاگ کر خود پر انحصار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دوسرے شہر چلا گیا جہاں ایک پرہیزگار بلڈر کے کام کرنے میں اس نے مدد کی۔ وہ پرہیزگار بلڈر اس کے والد صاحب کا دوست تھا۔ 10 سال بعد ایمن ایک ماہر پیشہ ور بن گیا جس پر بلڈر ہر معاملے میں بھروسہ کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب ایمن کی ماں کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے اپنی ماں سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ شہر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے سوتیلے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی ہے اور وہ اسے اکیلا چھوڑ کر پردیس چلا گیا ہے۔ اس نے ان کو 2 بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا ہے جو انہوں نے پیدا کیے۔ ایمن نے خود کو ماں کی گود میں لیٹا روتے ہوئے پایا۔ ماں بھی زور زور سے رو رہی تھی اور اسے معافی مانگ رہی تھی۔ پھر اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ ان دونوں بچوں کی دیکھ بھال میں اس کی مدد کرے۔ اس کے باوجود کہ جب وہ بچہ تھا تو اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا تھا، ایمن نے مسکرا کر اس سے کہا، ماں مجھے جنت چاہیے، اس لیے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ میں آپ سے نفرت کرتا تھا اور آپ کے بارے میں سوچ کر بھی میرا خون ابل پڑتا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا اور کچھ احادیث پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ اور نبی پاک نے ماؤں کے بارے میں ہمیں یہ نصیحت کی ہے، خاص طور پر جب ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد میں شامل ہونے کی اجازت لینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا، اپنی ماں کے پاس رہو، جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں نے اپنے آپ کو آپ کے پاس واپس آنے کے لیے تیار پایا تاکہ آپ مجھے جنت میں لے جائیں، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب میں نے دیکھا کہ آپ کا دل بچوں کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور آپ نے انہیں اس طرح نہیں چھوڑا جس طرح آپ نے مجھے چھوڑا تھا۔ ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ رونے لگی۔ وہ بے حد خوش ہوئی جب ایمن نے انہیں بتایا کہ وہ بچوں کو اپنے گھر لے جائے گا، وہ ان کے اخراجات اٹھائے گا، وہ انہیں نماز پڑھانا اور قرآن بھی سکھائے گا اور وہ ان کی دیکھ بھال کرے گا تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ یہ بچے اس کے بھائی تھے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہے جس نے اس پر اپنی رحمتیں نازل کی ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا